ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائکروسافٹ ورڈ کی 16ویں کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے کہ انسرٹ ٹیب کے اندر موجود لنکس گروپ کیا کام کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس کلاس کے اندر ہمارے موضوع ہوں گے ہائپر لنک کیا چیز ہے، بک مارک کیا ہوتے ہیں، اور کراس ریفرنس کیا چیز ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک نیو مائکروسافٹ ورڈ اوپن کر لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے۔ انسرٹ ٹیب کے اندر یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لنکس گروپ۔ اس گروپ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس 3 نمایاں آپشنز موجود ہوتی ہے۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم انہیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انہیں استعمال کرنے سے پہلے یہاں پر کچھ تحریر لکھتے ہیں، RAND۔ یہاں پر کچھ زیادہ لمبی تحریر میں لکھنے والا ہوں، کوما ڈالا ہے نہیں، یس جی۔ یہاں پر یہ 2-3 جو ہے وہ پیجز میرے پاس لکھے گئے ہیں، بلکہ تحریر تو اس سے بھی زیادہ چاہیے لیکن بعد میں دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، فرض کریں تھوڑا سا اس کو پرومینیٹ کرتے ہیں، بڑا بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر انسرٹ ٹیب کے اندر پہلی آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے ہائپر لنک کے نام سے۔ اب ہائپر لنک کیا چیز ہے؟ آپ نے اکثر انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں کچھ ورڈز، کچھ لفظ جو ہے وہ نیلے رنگ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیسکلی یہ لنک ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک ویب پیج آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں انٹرنیٹ پہ دکھاتا ہوں۔ ابھی ہم جو ہے وہ براؤزر اوپن کرتے ہیں اور براؤزر کے اندر آپ کو میں کسی ویب سائٹ کے اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ہائپر لنک یا یہ نیلے رنگ کے لنکس کیا رول پلے کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں قائد اعظم، یہاں ویکیپیڈیا کے اوپر قائد اعظم کا مضمون موجود ہے۔ اچھا جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر محمد علی جناح کے نام سے مضمون موجود ہے۔ اگر اس تحریر کو آپ دیکھیں تو اس تحریر کے اندر زیادہ تر تحریر بلیک رائٹنگ کے اندر لکھی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں یہاں پر جو ہے وہ نیلے رنگ کے اندر بھی تحریر موجود ہے۔ جیسے ہی آپ اس تحریر کے اوپر اپنا ایرو لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک لنک ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، پاکستان لکھا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ ایک نیو پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہ پیج ختم ہو جائے گا اور ایک نیو پیج جو ہے وہ نیو مضمون پاکستان کے نام سے، یا پھر یہ آل انڈیا مسلم لیگ، اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو نیو پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ تحریر موجود ہوتی ہے۔ یہی کام آپ سافٹ ویئر کے اندر بھی تحریر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر ہم نے انٹرنیٹ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر وہ تحریر لکھ لیتے ہیں، جہاں کہیں لنک لگانے ہیں وہ لنک بھی لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو پبلش کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے۔ تو یہ چیز، یہ جو نیلے رنگ کے آپ کو جو ہے وہ ورڈ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ہائپر لنک، کہ یہ ہائپر لنک ہے۔ جیسے ہی میں یہاں پر موجود کسی لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب نیو پیج ہمارے پاس آ گیا۔ کہاں پر بھیجنا ہے اس ورڈ کے اوپر کلک کر کے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم چلتے ہیں، یہاں پر فرض کریں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے، یا پھر ہم یہاں لکھ لیتے ہیں پرائم کمپیوٹر کالج۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس پرائم کمپیوٹر کالج لکھا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو بندہ بھی پرائم کمپیوٹر کالج کے اوپر کلک کرے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے اس کے سامنے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، آپ اس پرائم کمپیوٹر کالج کو کچھ اس طرح سے سلیکٹ کریں گے جس ورڈ کے ساتھ آپ لنک لگانا چاہتے ہیں۔ اسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں ہائپر لنک موجود ہے، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہائپر لنک کے اوپر کلک کیا جاتا ہے، کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ نیچے یہاں پر آپ کے پاس کچھ آپشنز اوپن ہو گئی ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے کمپیوٹر کے اندر موجود کسی فولڈر کو بھی اوپن کروا سکتے ہیں، یہاں سے لوکیشن دے کے، ابھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا پھر یہاں پر ایڈریس بار موجود ہے، آپ یہاں پر پورا ایڈریس لکھیں۔ ابھی میں یہاں پہ ایڈریس لکھتا ہوں پرائم کمپیوٹر کالج کا، یہ ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس کو کاپی کرتے ہیں جی، اس ایڈریس کو، یہ جو ہے وہ اس کو URL کہا جاتا ہے۔
یہ مین ایڈریس ہوتا ہے آپ کی سائٹ کا. یہاں پر ایڈریس کے اندر ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں. اب بتایا کیا جا رہا ہے جی ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے. ڈسپلے میں ہمارا یہ نظر آئے گا اور اگر اس کے اوپر کلک کیا جائے گا تو یہ ایڈریس اوپن ہوگا. ہم اوکے کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیلے رنگ کے جو ہے وہ نیلے رنگ میں لکھائی ہوگی ہے, نیچے ایک لائن بھی لگ گئی ہے. آپ اگر اس کے اوپر اپنا ایرو لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ لنک ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں لنک ہے. اگر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو کنٹرول پلس کلک اس کے اوپر کریں گے. اگر ویسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا. انٹرنیٹ میں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا. اب یہاں پر اگر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے, اس کو میں فی الحال بند کرتا ہوں, تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کنٹرول کا بٹن دبائیں گے, جیسے ہی کنٹرول کا بٹن دباتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہینڈ کا سائن آپ کے پاس بن رہا ہے. آپ کنٹرول کا بٹن دبا کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب یہ لنک جو ہے وہ اوپن ہونے کے لیے ریڈی ہے. اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے. جس لنک کو ہم اوپن کر چکے ہوتے ہیں وہ ریڈ کلر کے اندر ہو جاتا ہے, اور جس کو ہم نے ابھی اوپن نہیں کیا وہ بلو کلر کے اندر ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی یہ ویب براؤزر کے اندر یہ پیج ہمارا اوپن ہوگا, لیکن تھوڑے سے پروسیس کے بعد. یس, اس کو نو یا آپ یس کر سکتے ہیں, کچھ بھی کریں تو ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, اس لنک پہ میں نے کلک کیا ہے اور اس لنک پہ کلک کرنے سے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر آپ کسی فولڈر کو اوپن کروانا چاہیں, یہ ڈاکومنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, ہائپر لنک پہ جاتے ہیں, اور اب کی بار ہم بجائے ایڈریس اوپن کروانے کے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں. آ جائیں بھیا, کیا کرنا تھا؟ بیٹھیں گے 2 منٹ. کیا چیز ہے, کس کے بنی ہوئی ہے یار؟ ہمارا ٹائم لگ جانا ہے 10. ہاں چلیں بیٹھ جائیں. پھر میں نے کہا یہاں سامنے سے نکلوا لیں اگر. تھینک یو. اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر آپ جس بھی جو ہے وہ فولڈر کو اوپن کروانا چاہیں, یہاں اوپر آپ اسی فولڈر کو اوپن کروا سکتے ہیں. جسٹ یہاں پر آپ کلک کریں گے. ابھی لائبریری ہے, یہاں پہ پکچرز مجھے نظر آ رہی ہیں, ہم اسے اوپن کروانا چاہتے ہیں پکچرز کو. ہم اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دی ڈاکومنٹ کے اوپر بھی لنک لگ چکا ہے. اگر آپ کنٹرول کا بٹن دبا کے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں, یس کرتے ہیں, تو اب آپ کے پاس وہی پکچر والا فولڈر اوپن ہو گیا جس کا ہم نے لنک تحریر کے اندر لگایا. سمجھ آ رہی ہے؟ بس ایزی طریقہ ہے, اکثر استعمال ہونے والی چیز ہے. تو ہائپر لنک آپ کو پتا ہونا چاہیے ہائپر لنک کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از ہائپر لنک, تو آپ بتائیں گے کہ ہائپر لنک جو ہے وہ تحریر کے ساتھ لگا ہوا لنک ہوتا ہے. اگر آپ اس ورڈ کے اوپر کلک کریں تو اس کے اگینسٹ کوئی ویب پیج یا فولڈر اوپن کروایا جا سکتا ہے. کلیئر ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے بک مارک کے نام سے. بک مارک کیا چیز ہے؟ میں تھوڑی سی تحریر زیادہ لکھتا ہوں. یس جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی بک کو دیکھیں, قرآن پاک کو آپ دیکھیں, تو اس کے اندر ایک ریبن لگا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو آدھا پڑھتے ہیں, 2 3 4 صفحے آپ پڑھتے ہیں, جہاں پر آپ نے چھوڑنا ہو وہاں پر آپ وہ ریبن رکھ دیتے ہیں. اس عمل کو کہا جاتا ہے بک مارک کرنا. عموماً جب آپ کے پاس بڑی کتابیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک ڈوری لگی ہوئی ہے, آپ نے 4 5 صفحے پڑھے ہیں, آپ اس ڈوری کو اٹھا کے ان کے اندر رکھ دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. دوبارہ جب اس بک کو پڑھنا چاہیں آپ اس ڈوری کی مدد سے وہی صفحہ اوپن کر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. بالکل آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر بھی بک مارک یہی کام کرتے ہیں. آپ نے تحریر کے کہیں پر جانا ہے, جس حصے میں بھی جانا ہے, یہ دیکھیں اب یہاں پر کافی سارے پیجز موجود ہیں. فرض کریں کہ میں نے یہاں سے تحریر پڑھنی شروع کی ہے, پڑھتا پڑھتا میں جناب کچھ یہاں تک آ گیا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ کل میں یہیں سے جو ہے وہ اپنی تحریر شروع کروں. کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں بعد میں, آپ جو ہے وہ جسٹ اس جگہ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ چلے جائیں بک مارک میں. جیسے ہی آپ بک مارک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بک مارک کے نام سے ایک باکس آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ بک مارک کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی Day 1 ہے یا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہے, پہلے دن کا میرا کام ہے یا پہلے دن کی اسٹڈی ہے, کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا. نشانی کے طور پر ہم تھوڑی سی تحریر
ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بک مارک لگایا ہے. اب آپ اپنا کام کرتے جا سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں اور بھی تحریر موجود ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کہاں پہ جانا تھا, لیکن ہم نے بک مارک ضرور کیا تھا اس کو. یہاں پر ہم کیا کریں گے, ہم جائیں گے واپس بک مارک پہ. بک مارک پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو ہم نے جتنے بک مارک کیے ہیں, ڈے 1, ڈے 2, ڈے 3, یہ سب یہاں ایڈ ہو چکے. سمجھ آ رہی ہے نا, یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں. آپ نے جسٹ یہ جو ڈے 1, اگر آپ یہاں تک جانا چاہتے ہو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں بٹن ہوتا ہے گو ٹو کے نام سے, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جہاں پر آپ نے بک مارک لگایا تھا اب آپ وہیں پہ جمپ کر کے چلے گئے. سمجھ آ رہی ہے, ایزی چیز ہے. بڑی تحریر کے اندر, بڑے ڈاکومنٹس کے اندر بک مارک لگائے جا سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بک مارک اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس میں بک مارک ایڈ کر سکتے ہیں. پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک تیسری آپشن ہوتی ہے کراس ریفرنس. کراس ریفرنس کیا چیز ہے, اگر آپ نے کوئی بک لکھی ہے, واقعی کوئی بڑا کام کیا ہے, جیسے کہ یہاں پر فرض کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ تو ساری نارمل تحریر مجھے نظر آ رہی ہے. یاد رہے کہ آپ کے کراس ریفرنس وغیرہ نارمل تحریر پر اپلائی نہیں ہوتے. اب کراس ریفرنس کیا ہے, یہ میں نے کچھ کتاب لکھی ہے, یہ اس کی ہیڈنگ ہے. فرض کر رہے ہیں ہم جیسے کہ یہ کتاب میں نے ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے MS ورڈ, نیچے تحریر لکھی ہے. پھر MS ایکسل ہیڈنگ لکھی ہے, نیچے جو ہے وہ میں نے تحریر لکھی ہے کہ فلاں فلاں کام کرتا ہے ایکسل, پاور پوائنٹ فلاں فلاں کام کرتا ہے. ہیڈنگز کے بھی مختلف سٹائلز ہوتے ہیں. ہیڈنگ 1, ہیڈنگ 2, ہیڈنگ 3, یہاں پر یہ سارے سٹائلز آپ کو ملتے ہیں. ہیڈنگ 1 سب سے بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے. جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں جی کمپیوٹر کورس, کمپیوٹر کورس سب سے بڑی ہیڈنگ ہے. کمپیوٹر کورس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جی, یہاں پر گرافک ڈیزائننگ کورس ہے, یہ دوسری ہیڈنگ ہے. اب گرافک ڈیزائننگ کورس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں, یہاں پر ان پیج ہے, مائکروسافٹ جو ہے وہ یہاں پر کورل ڈرا ہے, اڈوب فوٹو شاپ ہے, یہ تیسری ہیڈنگز ہے. اب اس کے اندر بھی پوائنٹس ہو سکتے ہیں, اب اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ چوتھی ہیڈنگ ہو سکتی ہے. تو ایک تحریر کے اندر بہت ساری ہیڈنگز اپلائی کی جاتی ہیں, یہ ٹیکنیکل کام ہے. فرض کریں کہ یہاں پر میرے پاس یہ جو تحریر ہے ہیڈنگ ہے, ہم بس فرض کر رہے ہیں ڈمی تحریر کو, میں کہتا ہوں یہ ہیڈنگ 1 ہے. یہاں پر ہیڈنگ 1 لگانے سے کیا ہوگا, تھوڑا سا سٹائل تبدیل ہوگا, تھوڑی سی تحریر بڑی ہوگی, رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوگا. اسی طرح سے اگر کہیں پر اور ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں, یہ بھی ہماری ہیڈنگ 1, سوری اتنے حصے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی ہیڈنگ 1 یا ہیڈنگ 2. ابھی یہ میں اپنی بکس کے اندر لکھاتا ہوتا ہوں, جو میں نے بک مائکروسافٹ ورڈ کی لکھی ہوئی ہے یا ایکسل کی لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ نمبر شمار, فہرست, مضامین, اس طرح کی چیزیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں. فرض کریں کہ یہ ایک ہیڈنگ ہے, میں اس کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں ہیڈنگ 2. یہاں پر میں ایک اور ہیڈنگ بناتا ہوں. کتاب کے اندر بہت ساری ہیڈنگز ہو سکتی ہیں, یہ بھی ہیڈنگ 2. یہاں ایک ہیڈنگ ہے جی, یہ ہے جی ہیڈنگ 1. یہاں ہیڈنگ ہے جی, یہ ہے ہیڈنگ 2, فرض کر رہے ہیں ہم. پھر یہاں پر ہیڈنگ ہے جی, یہ ہے ہیڈنگ 3. یہ ذرا دھیان سے سمجھنا ہے آپ نے یہ کام کیا ہے. یہاں پر ہے جی ہیڈنگ 3. فرض کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ دیکھیں ہماری تحریر کے اندر کتنی ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں. جب آپ یہ بک کھولیں گے, آپ کے ہاتھوں میں بھی بک ہیں, تو سب سے پہلے جو پیجز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فہرست مضامین, کہ آپ نے کتنے صفحہ نمبر پہ جانا ہے. یہاں پر اگر جو ہے وہ کی بورڈ کا ہمارا لیسن ہے تو وہ کتنے صفحہ نمبر پہ ہے, 10 صفحہ نمبر پہ ہے. ماؤس کی کلاس ہے تو وہ کتنے صفحہ نمبر پہ ہے. ایکسل کی کلاس کتنے صفحہ نمبر پر ہے, شیپس کتنے صفحہ نمبر پہ ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو ایک کتاب کے اندر سینکڑوں پیج ہو سکتے ہیں, سینکڑوں پیجز ہو سکتے ہیں, ہزاروں ہیڈنگز ہو سکتے ہیں, چھوٹی ہیڈنگز, بڑی ہیڈنگز وغیرہ وغیرہ. لیکن شروع میں جب آپ فہرست مضامین بنا رہے ہوتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کو لکھنا پڑتی ہیں کہ یہ ہمارے فلاں فلاں پیج پر ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو دیکھیں یہاں پر ایک کراس ریفرنس کی آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے. پہلا پیج آپ خالی کر لیں, یہ پہلا پیج ہے جی. پہلے پیج پہ ہم نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ پہلے پیج پر تو فہرست مضامین ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح کی چیز بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے کلک کیا ہوا ہے, انسرٹ ٹیب کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر آپشن ہے کراس ریفرنس. اب اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کراس ریفرنس کے نام سے باکس آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے. اس باکس کے اندر یہاں پر ریفرنس ٹائپ کے اندر بہت ساری آئٹمز موجود ہوتی ہیں.
اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو اب آپ کو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نمبرڈ آئٹم جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ہیڈنگز ہیں، بک مارک ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. آپ نے چونکہ ہیڈنگز لگانی ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب آپ کی کتاب کے اندر، آپ کی تحریر کے اندر جتنی بھی ہیڈنگز ہیں ساری نظر آ رہی ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں ہیڈنگ 1 ہے جو زیادہ نزدیک ہو کے لگی ہوئی ہے، ہیڈنگ 2 ہے تھوڑی سی آگے ہے، میں دیکھ کے پہچان سکتا ہوں کہ یہ والی میری ہیڈنگز 2 ہیں، یہ ہیڈنگ 1 ہے، یہ بھی ہیڈنگ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، اس سے بھی تھوڑی سی آگے ہے. اب آپ نے جس کو اپنی بک میں ایڈ کرنا ہے، فرض کریں یہ ہیڈنگ 1 ہے، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، انسرٹ کر لیتا ہوں، دیکھیں وہاں لکھی گی. ہیڈنگ 2 انسرٹ کرتے ہیں، سوری یہاں پہ ہم نے ایک سیکنڈ رک جائے جی، ان کو 1 منٹ کے لیے ختم کرتا ہوں. کراس ریفرنس ہیڈنگ 1 انسرٹ انٹر، یہ انسرٹ انٹر 2 بار لکھی گئی، سوری یہ لنک بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. ہیڈنگ 3 انسرٹ انٹر، ہیڈنگ انسرٹ انٹر. یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہیڈنگز ہیں میں بآسانی ان کو یہاں پر انٹر کر رہا ہوں اپنی بک کے اندر یا اپنے پہلے پیج کے اندر. اب اس کو کلوز کر دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اب پہلے پیج پہ کیا ہوا ہے، جتنی میرے بک کے اندر ہیڈنگز تھیں تمام کی تمام ہیڈنگز، ہیڈنگ 1 ہو، ہیڈنگ 2 ہو، ہیڈنگ 3 ہو، تمام ہیڈنگز یہاں پر آ گئی ہیں. اب یہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہیں جیسے ہمارے ہائپر لنک کام کرتے تھے. اب یہاں پر فرض کریں میں نے اس ہیڈنگ کو پڑھنا ہے، آپ اس کے اوپر جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کو اوپن کرنے کے لیے کنٹرول پلس کلک کرنا ہے آپ نے. تو آپ جسٹ کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اپنی ہیڈنگ میں پہنچ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا. کہ یہاں پر یہ دیکھیں واپس جاتا ہوں، یہ ہمارا نمبر شمار ہے، پڑھنا میں نے یہ والا تحریر پڑھنی ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، کنٹرول کا بٹن دبا کے کلک کرتا ہوں تو اب میں ڈائریکٹ اس چیز پہ پہنچ گیا ہوں جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب میں تو ہم دوسری طرح سے لگاتے ہیں، کھولنی پڑتی ہے کتاب، تو یہاں پر اکثر پروفیشنل طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے اندر اس کے بک مارک، کراس ریفرنس وغیرہ بنائے گئے ہیں. اگر بنائے گئے ہیں تو جسٹ ہم ان کے اوپر کلک کر کے ہی اپنے مطلوبہ سیکشن تک جمپ کرتے ہیں. ٹیکنیکل کام ہے، جب آپ بڑے کام کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیلن کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کراس ریفرنس کے بعد پھر ریفرنس کا تو پورا ایک ٹیب ہی بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں تیسرا ٹیب، یہاں پر جب آئیں گے تو یہاں پر تمام تر آپشنس ریفرنس کے متعلق ہی ہیں، ٹیبل آف کنٹینٹس وغیرہ چیزیں، یہ تمام ریفرنس کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں انسرٹ ٹیب کے اندر ہمیں چھوٹے لیول پر کراس ریفرنس کی آپشنز مل جاتی ہیں تاکہ اس کی مدد سے ہم اپنا کام کر سکیں. تو یہ آپ کی یہاں پر لنکس گروپ کے اندر تینوں آئٹمز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اگر کسی بچے کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس پر کس طرح سے ورکنگ کرنی ہے. تو بار پوچھنے والی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے. جی انس بیٹا، حسیب، شاہد، اویس، سفیان. یس سر جیسے ہم نے وہ ویب سائٹ کھولی تھی تو اس میں جس لنک پر ہم نے کلک کیا تھا ساتھ میں اس کی پکچر آ گئی تھی، تو اس میں وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس میں ابھی یہاں نہیں ہو سکتا، آگے کچھ آپشنز ہیں وہ آپ کو آگے چل کے پڑھائی جائے، کیونکہ وہ جو ہے وہ آئٹمس ہوتی ہیں ڈائریکٹلی ویب سائٹس کی، سافٹ ویئرس کی نہیں. تو یہاں پر ابھی آپ جو ہے وہ ہائپر لنک پر کام کرنا دیکھیں گے. کوشش کریں کہ ابھی آپ جو ہے وہ کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے جو ہے وہ سافٹ ویئرز اوپن کریں اور ان کو ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں اکثر یہ آدمی کے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. کام روزمرہ کا کام نہیں ہوتا لیکن ٹیکنیکل کام ہے، جب آپ نے جاب کرنی ہے تو اس وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں پر ٹیکنیکل طریقے سے. کوئی اور بات پوچھنے والی ہے علی حیدر بیٹا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کنسیپٹ ہمارا واضح ہو چکا ہے کہ لنکس گروپ کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ آج مطالعہ ان کا کر لیا ہے. تو فی الحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.